اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبۃ النسوء۔ نسوء کون تھا؟ نسوء ایک باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام عورت نما مرد تھا۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ مساج کا کام ہی اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور وہ اس سے عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی صاحبزادی حمام گئی تو حمام اور مساج کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ہیرے کا ہار کھو گیا ہے۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، سب کی تلاشی لی گئی، لیکن ہار نہیں ملا۔ نسوء رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا، لیکن شہزادی کی کنیزوں نے جب اسے ڈھونڈ نکالا تو نسوء نے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بارگاہ الہی میں روتے ہوئے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسوء کو چھوڑ دو، ہیرے کا ہار مل گیا ہے۔ نسوء نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوء نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر اس کا مساج کرے، لیکن نسوء نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ کبھی حمام نہیں گیا۔ نسوء نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کی ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ نسوء نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال لیا۔ عبادت خدا میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آ جائے۔ لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور نسوء اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کئی دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ قافلے کے سارے لوگ پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ نسوء نے سب کو پانی کی جگہ دودھ پلایا۔ قافلے والوں نے نسوء سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسوء نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ قافلے کے تاجروں نے جانے سے پہلے نسوء کو بہت سا مال دیا۔ نسوء نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسوء کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوء کی شہرت بادشاہ تک پہنچی، وہی بادشاہ جو اس شہزادی کا باپ تھا۔ بادشاہ کے دل میں نسوء سے ملنے کا بڑا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اس نے نسوء کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آؤ۔ جب نسوء کو بادشاہ کا پیغام ملا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر نسوء نہیں آ سکتا تو میں خود اس کے پاس جاؤں گا۔ جب بادشاہ نسوء کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق بادشاہ کو نسوء سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسوء کو تخت پر بٹھایا۔ نسوء نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوء تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسوء نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے،
آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اتنی بات کر کے وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔